کو منور فرمائیں. آپ حضرات مل جل کے بابا بلند نعرے صلوات پیش کریں. صلوات. کہ زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، زہرا کا نور عین اکیلا ہے آج بھی، وہ جانے مشرقین اکیلا ہے آج بھی، وہ جانے مشرقین اکیلا ہے آج بھی. اور اتنی بلندیوں پہ بھلا کون جا سکے، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی، اپنی جگہ حسین اکیلا ہے آج بھی. نعرے صلوات. کہ فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، فرات بغض میں آخر ابال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا، خدا ہی جانے تمہارا خیال کیا ہوگا. علی علی کی صداؤں سے بوقل آئے ہو، علی علی کی صداؤں سے بوقل آئے ہو، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا، نصیریوں سے ملو گے تو حال کیا ہوگا. نعرہ صلوات. کیا رہا ہوں نہتا ہی سوئے نہر فرات، آ رہا ہوں نہتا ہی سوئے نہر فرات، جو بہادر ہے رکے اور کرے دو دو ہاتھ، جو بہادر ہے رکے اور کرے دو دو ہاتھ. اور ٹوٹا نیزہ ہی صحیح خون کی ہوگی برسات، ٹوٹا نیزہ ہی صحیح خون کی ہوگی برسات. میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات، میں بھی دیکھوں تو ذرا کس کی ہے کتنی اوقات. اور غازی کہتے ہیں میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم، میں اکیلا ہوں نہتا ہوں بہت فرد ہو تم. آپ کے درمیان تشریف لا رہے ہیں جناب یوشا صاحب. آپ ایک بابا بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں. ایک شخص سے سماعت فرمائیں جناب فاطمہ زہرا کی شان میں کہ تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، تذکرہ فاطمہ زہرا کا ذرا ہو جائے، کیا حقیقت ہے زمانے کو بیاں ہو جائے، تو اس سے اللہ و نبی ہو نہیں سکتے راضی، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے، جس سے شہزادی کونین خفا ہو جائے. دو شعر حضرت عباس کی شان میں سماعت فرمائیں. الخما کے پہرے داروں میں یہی تکرار ہے، الخما کے پہرے داروں میں یہی تکرار ہے، گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے، گھاٹ پر عباس ہے یا حیدر کرار ہے، تو اپنے ہاتھوں میں رکھا ہے مقصد شبیر کو، یہ حسین ابن علی کا جعفر تیار ہے، یہ حسین ابن علی کا جعفر تیار ہے. تو خیر مقدم کو ترائی پہ کھڑا ہے پانی، شیر حیدر تیرے قدموں میں پڑا ہے پانی. تو غیظ میں شام کی فوجوں سے کہا غازی نے، ارے ڈوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی، ڈوب جاؤ میرے چلو میں بھرا ہے پانی. غازی ابوالفضل عباس کے حوالے سے شعر پیش کر رہے تھے. شاعر کہتا ہے کہ ایک صلوات پڑھ دیں آپ حضرات مل جل کے. شاعر کہتا ہے کہ لب فرات کھلی مٹھیاں تو راز کھلا، لب فرات کھلی مٹھیاں تو راز کھلا، جواب عرش پہ لکھا ہے اس پہیلی کا، لب فرات کھلی مٹھیاں تو راز کھلا، جواب عرش پہ لکھا ہے اس پہیلی کا. تو زمانہ چاند جسے کہہ رہا ہے صدیوں سے، وہ ایک عکس ہے عباس کی ہتھیلی کا،
زمانہ چاند جسے کہہ رہا ہے صدیوں سے، وہ ایک عکس ہے عباس کی ہتھیلی کا۔ آئیے میں ان مصروں کے سائے میں گزار ہوں جناب علی حیدر غازی پوری صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ میری گزارش ہے اہل بستی سے کہ وہ جلد از جلد حسینیہ بیت الحزن میں تشریف لے آئیں۔ مجلس کا آغاز ہو چکا ہے۔ آج کے اس وقت کی مجلس کو خطاب فرمائیں گے عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ لکھنؤ، جو حضرات ابھی باہر چائے پی رہے ہیں۔ ان سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ ایک شعر آپ کے لیے یہ بھی پڑھ دوں کہ فرش مجلس پہ فاطمہ زہرا لمحہ لمحہ شمار کرتی ہیں، آؤ مجلس میں اے عزادارو فاطمہ انتظار کرتی ہیں۔ بہرحال میں مؤدبانہ گزارش کر رہا ہوں کہ آپ حضرات اندر تشریف لے آئیں۔ آپ کے درمیان جناب علی حیدر غازی پوری صاحب، صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات مل جل چار مصرے باب الحوائج کے حوالے سے کہ کیا ہے یہ بھلا نسل امیہ میرے آگے، کیا ہے یہ بھلا نسل امیہ میرے آگے، دم زور شجاعت نے ہے توڑا میرے آگے، کیا ہے یہ بھلا نسل امیہ میرے آگے، دم زور شجاعت نے ہے توڑا میرے آگے۔ تو غازی نے کہا مجھ پہ یہ مولا کا کرم ہے، کرتی ہے وفا آج بھی سجدہ میرے آگے۔ غازی نے کہا مجھ پہ یہ مولا کا کرم ہے، غازی نے کہا مجھ پہ یہ مولا کا کرم ہے، کرتی ہے وفا آج بھی سجدہ میرے آگے، کرتی ہے وفا آج بھی سجدہ میرے آگے۔ نعرے صلوات بھیجیے۔ ایک صلوات اور بھیج دیے۔ شہزادی کے حوالے سے دیکھیے چار مصرے کہ منکرے عظمت زہرا کو سکھانا تھا سبق۔ تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص دیکھیے گا جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی عظمت اور جناب سکینہ سلام اللہ کی عظمت کو دیکھیے گا بیان کیا ہے۔ چار مصرع دیکھیے گا کہ منکرے عظمت زہرا کو سکھانا تھا سبق، اپنی بیٹی کے لیے اس لیے سرور اٹھے، اپنی بیٹی کے لیے تیسرا چوتھا مصرع بطور خاص کی اپنی بیٹی کے لیے اس لیے سرور اٹھے، تو یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر، جیسے تعظیم کو زہرا کے پیمبر اٹھے۔ یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر، یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر، یوں اٹھا بالی سکینہ کے لیے شاہ کا سر، جیسے تعظیم کو زہرا کے پیمبر اٹھے، جیسے تعظیم کو زہرا کے پیمبر اٹھے۔ نعرے صلوات بھیجیے حضرات۔ ایک صلوات اور بھیج دیے کہ جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، تیسرا سے بطور خاص جناب زہرا سلام اللہ علیہ کے دیکھیے گا کہ جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، ملتے ہیں وہ صفات علیم خدا کے بعد۔ جو بخش دے حیات کسی کو قضا کے بعد، ملتے ہیں وہ صفات علیم خدا کے بعد، تو چادر میں سیدہ کے 72 ہی کیوں لگے؟ شعر پہ بطور خاص دیکھیے گا کہ چادر میں سیدہ کے 72 ہی کیوں لگے؟ پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ چادر میں سیدہ کی 72 ہی کیوں لگے؟
چادر میں سیدہ کے 72 ہی کیوں لگے؟ چادر میں سیدہ کے 72 ہی کیوں لگے؟ پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد، پیوند کا یہ راز کھلا کربلا کے بعد۔ نعرہ صلوات بھیجیے حضرات۔ 4 مصرے اور دیکھ لیں گے، دیکھیے گا کہ علی اصغر کی محبت کا ہوا یہ اعجاز، بہت حساس میں شعر پیش کرنے جا رہا ہوں، بہت خاص دیکھیے گا کہ علی اصغر کی محبت کا ہوا یہ اعجاز، میرے بچوں نے کبھی بھوک کا شکوہ نہ کیا۔ علی اصغر کی محبت کا ہوا یہ اعجاز، میرے بچوں نے کبھی بھوک کا شکوہ نہ کیا۔ تو مفلسی نے تو کیے حملے برابر، لیکن مفلسی نے تو کیے حملے برابر، لیکن 10 محرم کے سوا ایک بھی فاقہ نہ کیا۔ مفلسی نے تو کیے حملے برابر، لیکن مفلسی نے تو کیے حملے برابر، لیکن مفلسی نے تو کیے حملے برابر، لیکن 10 محرم کے سوا ایک بھی فاقہ نہ کیا۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ملاحظہ کریں گے حضرات، صرف اور صرف ملاحظہ کریں گے جب تک والد محترم آ رہے ہیں تب تک ایک مطلب اور چند شعر ملاحظہ کر لیں گے۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات پڑھ دیں آپ حضرات۔ ملاحظہ کریں گے، مطلب پیش کرتا ہوں کہ ہے ذہن میرا غرق خدا کے کلام میں، ہے ذہن میرا غرق خدا کے کلام میں، مصروف ہوں میں مدح امام انام میں۔ شعر ملاحظہ کریں گے یہاں سے کہ در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، ہیرو کو بکتے دیکھا ہے کوڑی کے دام میں۔ در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، ہیرو کو بکتے دیکھا ہے کوڑی کے دام میں۔ شعر ملاحظہ کریں گے، قافیہ پیش کرتا ہوں کہ در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، ہیرو کو بکتے دیکھا ہے کوڑی کے دام میں، تو یہ لفظ سن کے کیوں نہ عدوِ علی جلے۔ شعر سنیں گے کہ یہ لفظ سن کے کیوں نہ عدوِ علی جلے، شجرے دکھائی دیتے ہیں لعنت کی لام میں۔ یہ لفظ سن کے کیوں نہ عدوِ علی جلے، یہ لفظ سن کے کیوں نہ عدوِ علی جلے، شجرے دکھائی دیتے ہیں لعنت کی لام میں، شجرے دکھائی دیتے ہیں لعنت کی لام میں۔ 2 شعر قطع بند پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں گے کہ بنت رسول کہتی تھی ہر خاص و عام سے، بنت رسول کہتی تھی ہر خاص و عام سے، ہے ذکر میرا خاص خدا کے کلام میں، ہے ذکر میرا خاص خدا کے کلام میں۔ ملاحظہ صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات مل جل کے۔ ایک اور باوض بلند صلوات پڑھتے ہیں۔ در سے علی کے ہٹنے کا انجام سوچ لو، ہیرو کو بکتے دیکھا ہے کوڑی کے دام میں، یہ لفظ سن کے کیوں نہ عدوِ علی جلے، شجرے دکھائی دیتے ہیں لعنت کی لام میں۔ تو بنت رسول کہتی تھی ہر خاص و عام سے، ہے ذکر میرا خاص خدا کے کلام میں، تو میں فاطمہ ہوں مجھ کو زمانہ کرے سلام۔ شعر سنیں گے کہ میں فاطمہ ہوں مجھ کو زمانہ کرے سلام، اٹھ جاتے تھے رسول میرے احترام میں۔ میں فاطمہ ہوں مجھ کو زمانہ کرے سلام، میں فاطمہ ہوں مجھ کو زمانہ کرے سلام، اٹھ جاتے تھے رسول میرے احترام میں، اٹھ جاتے تھے رسول میرے احترام میں۔ میں فاطمہ ہوں مجھ کو زمانہ کرے سلام، اٹھ جاتے تھے رسول میرے احترام میں۔ تو اصغر کی ذوالفقار تبسم سے بچ سکے، ترکیب دیکھیں گے کہ اصغر کی ذوالفقار تبسم سے بچ سکے، اتنا دلیر کوئی نہ تھا فوج شام میں۔ اصغر کی ذوالفقار تبسم سے بچ سکے، اتنا دلیر کوئی، عمر میں شعر سنیں گے یہاں سے کہ اتنا دلیر کوئی نہ تھا فوج شام میں، تو مقصد ہے سب کا ایک،
تو سب کا ہدف ہے ایک، مقصد ہے سب کا ایک تو سب کا ہدف ہے ایک، بس نام ہی الگ ہے 72 کے نام میں۔ مقصد ہے سب کا ایک تو سب کا ہدف ہے ایک، بس نام ہی الگ ہے 72 کے نام میں۔ تو جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، ہے کس قدر شعور علی کے غلام میں۔ جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، ہے کس قدر شعور علی کے غلام میں۔ ابو ذر بھائی شعر سنیے گا، شعر پیش کرتا ہوں آپ کی نظر، اہل لکھنؤ کی نظر شعر پیش کرتا ہوں، حضور دیکھیں گے کہ جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، ہے کس قدر شعور علی کے غلام میں۔ تو ہر روز پوچھتی ہے یہ مہدی سے ذوالفقار، شعر سنیں گے کہ ہر روز پوچھتی ہے یہ مہدی سے ذوالفقار، آقا ہے کتنی دیر ابھی انتقام۔ ہر روز پوچھتی ہے یہ مہدی سے ذوالفقار، ہر روز پوچھتی ہے یہ مہدی سے ذوالفقار، ہر روز پوچھتی ہے یہ مہدی سے ذوالفقار، آقا ہے کتنی دیر ابھی انتقام میں، آقا ہے کتنی دیر ابھی انتقام میں۔ آئیے حضرات، میں انہی اشعار کے زیر سایہ مؤدبانہ گزارش گزار ہوں اپنے بڑے بھائی جناب عنبر ترابی صاحب سے کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اپنے کلام سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائے۔ آپ حضرات مل جل کے باوجود بلند صلوات پڑھیں۔ بآواز بلند نعرہ صلوات۔ حضرات ایک مطلب اور چند شعر اپنے برادر بزرگ علی جناب حجت الادب مولانا دلکش غازی پوری صاحب کی پیشکانی کے لیے بس ایک مطلب اور چند شعر حاضر کرتا ہوں شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں۔ مطلب گزارش کرتا ہوں خاص طور سے سنیے گا۔ ہے ذات فاطمہ وہ مشیت کی روشنی، سنیے گا خاص طور سے دوسرا مصرع، ہے ذات فاطمہ وہ مشیت کی روشنی، بآواز بلند نعرہ صلوات۔ ایک صلوات اور پڑھ سنیے گا دوسرا مصرع خاص طور سے شہزادی سلام اللہ علیہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ ہے ذات فاطمہ وہ مشیت کی روشنی، ہے ذات فاطمہ وہ مشیت کی روشنی، جو بن گئی وجود رسالت کی روشنی، جو بن گئی وجود رسالت کی روشنی۔ اب یہاں سے شعر ہے، ایک تسلسل ہے، سماعت فرمائیں گے، دیکھیے گا۔ جو بن گئی وجود رسالت کی روشنی، سنیے گا شعر، اے فاطمہ کے نور توسل سے بس تیرے، سنیے گا دوسرا مصرع، اے فاطمہ کے نور توسل سے بس تیرے، اے فاطمہ کے نور توسل سے بس تیرے، معراج پا
रही है नबूवत की रोशनी, मेराज पा रही है नबूवत की रोशनी। अब अज़ाए फातिमिया है, यहाँ से इस मिंबर से एक पैगाम है, अगर पैगाम आप तक पहुँच जाए तो तायद कीजिएगा। अबू ज़र भाई दुआ चाहता हूँ। मेराज पा रही है नबूवत की रोशनी, बेपर्दगी वहाँ भी हो मुमकिन नहीं कभी। सुनिएगा खास तौर से, बेपर्दगी वहाँ भी हो मुमकिन नहीं कभी। अरे बेपर्दगी वहाँ भी हो मुमकिन नहीं कभी, जिस घर में फातिमा की हो सीरत की रोशनी, फातिमा की हो सीरत की रोशनी, बेपर्दगी वहाँ भी हो मुमकिन नहीं कभी, जिस घर में फातिमा की हो सीरत की रोशनी। अब ये भी शेर है, सुनिएगा। दे इज़्न फातिमा तो ये जाए जमीन पर, दूसरा मिसरा सुनिएगा। दे इज़्न फातिमा तो ये जाए जमीन पर, अरे दे इज़्न फातिमा तो ये जाए जमीन पर, रहती है इंतजार में आयत की रोशनी, रहती है इंतजार में आयत की रोशनी, रहती है इंतजार में आयत की रोशनी। अब ये शेर है, इस काफिये के सर्फ पे दुआ चाहता हूँ हुज्जतुल अदब अली जनाब मौलाना दिलकश गाजीपुरी साहब की दुआओं के सहारे। सुनिएगा ये शेर अबू ज़र भाई। रहती है इंतजार में आयत की रोशनी, रहती है इंतजार में आयत की रोशनी। अरे पहले पहले सजाए पाएंगे कातिल बतूल के, दूसरा मिसरा सुनिएगा। पहले सजाए पाएंगे कातिल बतूल के, अरे पहले सजाए पाएंगे कातिल बतूल के, जाहिर जो होगी आखिरी हुज्जत की रोशनी, जाहिर जो होगी आखिरी हुज्जत की रोशनी, जाहिर जो नारा हैदरी, जाहिर जो होगी आखिरी हुज्जत की रोशनी। कैसे दिखाई देना शफाअत का रास्ता, कैसे दिखाई देना शफाअत का रास्ता, अरे कैसे दिखा
شفاعت کا راستہ انبر ہمارے ساتھ ہے مدحت کی روشنی بہترین اشعار آپ حضرات سماعت فرما رہے تھے جناب عنبر ترابی صاحب سے. بہرحال والد محترم کو دعوت دینی ہے. انہی کے 4 مصرے جن سے میں نے آغاز کیا, جس 4 مصروں سے میں نے زبان اپنی کھولی ہے اور بولنا سیکھا ہے, وہی ملاحظہ کر لیں کہ زمین روتی ہے, یہ آسمان روتا ہے, غم حسین میں سارا جہان روتا ہے, تو جہاں حسین کی مجلس بپا نہیں ہوتی, مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے, مکین روئے نہ روئے مکان روتا ہے. آپ کے روبرو ہیں والد محترم عالی جناب مولانا دلکش غازی پوری. محمد والے محمد صلوات حضرت محترم سلام علیکم. اصل میں دلی پور میں کچھ ایسے مزارات ہیں جن کو دیکھنا ضروری ہوتا ہے. اس میں میرے ایک بچپن کے دوست بیٹھے ہوئے ہیں, ان کو دیکھنا میرے لیے بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہاں 2 عدد قاتل ہیں, ایک منتظر جعفری صاحب اور ایک میرے برادر عزیز مولانا شفاق صاحب. میں آتا ہوں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے, یہ کہتے ہیں پڑھیے. بہت اچھا کرتے ہیں. واہ 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 واہ. نعرہ حیدری. سماعت فرمائیے, 4 مصرے پڑھتا ہوں. پہلے 4 مصرے حاضر کرتا ہوں کہ دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی. قبلہ, دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی اگر علی کی ولایت قبول کی ہوتی. دو مصرے پیش کرتا ہوں, سماعت فرمائیے گا. 2 مصرے بعد میں پیش کر رہا ہوں. دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی اگر علی کی ولایت قبول کی ہوتی. اسے بھی بذاتم منی خطاب مل جاتا, اسے بھی بذاتم منی خطاب مل جاتا جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہو. دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی. دعا تمہارے بھی حق میں بطول کی ہوتی اگر علی کی ولایت قبول کی ہوتی. اسے بھی بذاتم منی خطاب مل جاتا جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہوتی, جو کوئی دوسری بیٹی رسول کی ہوتی. سماعت فرمائی. 3-4 شعر سناتا ہوں, اس کے بعد اس منزل تک آتا ہوں کہ مطلب حاضر کرتا ہوں کہ نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا. سنیے گا شفر میں. نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا, دار پہ بھی میسم تمار زندہ رہ گیا. نفرتوں کو موت آئی پیار. شعر سناتا ہوں منتظر بھائی, دیکھیے گا. نفرتوں کو پیار آئی, نفرتوں کو موت آئی پیار زندہ رہ گیا, دار پہ بھی میسم تمار زندہ. اس کی قسمت میں جنا کیا, اس کی خوشبو بھی نہیں. اس کی قسمت میں جنا کیا, اس کی خوشبو بھی نہیں. دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا.
کرن، اس کی قسمت میں جنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا. ایک عدد خبر نہیں ہے جمشید، وہ بھی میرا بچپن کا ساتھی ہے. سماعت فرمائیے گا، روز یہ سماعت فرمائیے گا. اس کی قسمت میں نہیں، وہ میرے استاد ہیں بھائی. اس کی قسمت میں زنا، شعر سنو. اس کی قسمت میں زنا کیا، اس کی قسمت بھی نہیں، اس کی قسمت میں زنا کیا، اس کی خوشبو بھی نہیں. دشمن مولا علی بیکار زندہ رہ گیا. شعر سننا، آفاقی شعر سناتا ہوں کہ روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم، روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے ہیں ہم. آدمی تو مر گیا، کردار زندہ رہ گیا. روز یہ منظر جہاں میں دیکھتے رہتے، آدمی تو مر گیا، کردار زندہ رہ گیا. شعر سنیے کہ حر نے پائے شاہ والا پر رکھی اپنی جبیں. حر نے پائے شاہ والا پر رکھی اپنی جبیں، اس طرح ایک صاحب کردار زندہ رہ گیا. حر نے پائے شاہ والا پر رکھی اپنی جبیں، اس طرح ایک صاحب کردار زندہ رہ گیا. شعر سنیے کہ مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا. مٹ نہ پائی، شعر سنیے گا، مٹ نہ پائی دہر سے نسل امامت آج تک، اس طرح شبیر کا انکار زندہ. شعر سنیے، اس طرح شبیر کا انکار زندہ رہ گیا. صبر کے سر کو کبھی باطل جھکا سکتا نہیں، صبر کے سر کو کبھی باطل جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا. صبر کے سر کو کبھی ظالم، صبر کے سر کو کبھی ظالم جھکا سکتا نہیں، یہ بتانے کے لیے بیمار زندہ رہ گیا. ایک شعر اور سن لیجئے، عرض کرتا ہوں آپ کی خدمت میں کہ تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہا. تھک گئے قاتل دعائے شعر سنیے گا، آخری شعر پیش کرتا ہوں اس منقبت کا. تھک گئے قاتل دعائے فاطمہ کے سامنے، دیکھیے سرور کا ماتم دار زندہ رہ گیا. اس لیے ان کو امام عصر سے ہے دشمنی، اس لیے ان کو امام عصر سے ہے دشمنی. کیوں فدق کا وارث و حقدار زندہ رہ گیا. اس لیے ان کو امام عصر سے ہے دشمنی. کیوں فدق کا وارث و حقدار زندہ رہ گیا. میں نے یہ منقبت جب کہی تھی تو میں کربلا سے لوٹ کے آیا تھا. میں نے اس کے بعد یہ مقطع کہا ہے، سماعت فرمائیے گا کہ اس لیے ان کو امام عصر سے ہے دشمنی. کیوں فدق کا وارث و حقدار زندہ رہ گیا. اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں، اس زمین پہ مجھ کو دلکش موت کیوں آئی نہیں. کربلا تک جا کے میں بیکار زندہ رہا.
एक दो मरतबा सलवात ज़्यादा पढ़िए। बाबा दिल नारे सलावत। अच्छा समात फरमा ली, 4-5 शेर पढ़ेंगे, ज़्यादा नहीं पढ़ेंगे। देखिए कहा कितना था ये आप लोगों को दिखा रहा हूँ, नहीं थे तो पढ़ा बहुत मुख्तसर था, इससे ज़्यादा है। समात फरमाइए, बहुत चंद शेर पढ़ेंगे, मवाना में पढ़ा था, ये लोग कह रहे हैं। मतलब हाजिर करता हूँ, बतौर ख़ास मसला पेश कर रहा हूँ, देखिएगा, देखना। मतलब हाजिर करता हूँ कि गुलशन जन्नत है यूं फर्श अज़ा के सामने, गुलशन जन्नत है यूं फर्श अज़ा के सामने, पस्त है जैसे ज़मीं अर्श ओला के सामने। गुलशन जन्नत है यूं फर्श अज़ा के सामने, पस्त है जैसे ज़मीं अर्श ओला के सामने। शेर सुनिए, ऐ मुसलमान सुन, ऐ मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी, ऐ मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी, एक पर्दा खींच देती है दुआ के सामने। ऐ मुसलमान सुन, ऐ मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी, एक पर्दा खींच देती है दुआ के सामने। हजरत, चूँकि ये मुसलमा शहजादी फातिमतुज़्ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा के सिलसिले में था, लिहाजा 3 शेर मुसलसल सुनाता हूँ। ऐ मुसलमान सुन, ऐ मुसलमान याद रख मौला अली की दुश्मनी, एक पर्दा खींच देती है दुआ के सामने। शेर सुनना कि मादरे ईसा खड़ी हों आके बज़्म कुद्स में। देखो मैं शहजादी का मर्तबा दिखा रहा हूँ। मादरे ईसा खड़ी हों आके बज़्म कुद्स में, आसिया हो फातिमा की आसिया के सामने। मजबूरी ये कि हमारे बच्चे नहीं समझते कि आसिया जनाबे, अरे आसिया फिरौन की ज़ौजा थी, और आसिया माने अरबी में चक्की होता है। आसिया हो फातिमा की आसिया के सामने। शेर सुनिएगा, मादरे ईसा खड़ी हों आके बज़्म कुद्स में। शेर सुनना, मादरे ईसा खड़ी हों आके बज़्म कुद्स में, आसिया हो फातिमा की आसिया के सामने। सिर्फ बेटी हैं वो अपने सिर्फ बेटी हैं वो अपने बाप की जीनत नहीं, सिर्फ बेटी हैं वो अपने बाप की जीनत नहीं। हाजरा का नाम लो मत लो फातिमा के सामने, हाजरा का नाम मत लो फातिमा के सामने। अब शेर सुनिएगा, उसने एक मुर्दे को ये एक कौम जिंदा कर गई। मैं शेर पेश कर रहा हूं रसाई अदब में। उसने एक मुर्दे को ये कौम जिंदा कर गई, क्या दमे ईसा है चक्की की सदा के सामने। उसने एक मुर्दे को ये कौम जिंदा कर गई। बड़ा पैगाम है शहजादी का, क्या दमे ईसा है। शफक भाई शेर सुनिएगा, क्या दमे ईसा है चक्की की सदा के सामने। शेर सुनिए, एहतरामन झुक के उनको पहले करते थे सलाम, एहतरामन झुक के उनको पहले करते थे सलाम, जब भी आते थे नबी अपने चचा के सामने। एहतरामन उनको झुक के पहले करते थे सलाम, जब भी आते थे नबी अपने चचा के सामने। शेर पेश करता हूँ आप जैसी बेहतरीन समातों के नज़्म कि एहतरामन झुक के उनको पहले करते थे सलाम, जब भी आते थे नबी अपने चचा के सामने। शेर सुनिए, नाम लिखा था वहाँ
اور ہیں یہاں خود پنجتن. نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن. نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے. نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن. نام لکھا تھا وہاں اور ہیں یہاں خود پنجتن. نوح کی کشتی ہے کیا فرش عزا کے سامنے. شعر سنیے. دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں. دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں. آ گئے عباس جب فوج صفا کے سامنے. دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں. دیر تک خیمے سے ابن سعد نکلا ہی نہیں. آ گئے عباس جب فوج جفا کے سامنے. شعر سنیے گا کہ شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے. شمر اور عباس میں رشتہ کوئی مت ڈھونڈیے. بے وفا کا ذکر کیوں ہو با وفا کے سامنے. بے وفا کا ذکر کیوں ہو با وفا کے سامنے. شعر سنیے گا. یہ ایک شعر میں نے شاید نہیں پڑھا تھا وہاں. شعر سن لیجئے. اب حسین ابن علی ہیں منزل معراج پر. اب حسین ابن علی ہیں منزل معراج پر. دیکھیے پیشانی رکھ دی ہے خدا کے سامنے. دیکھیے پیشانی رکھ دی ہے خدا کے سامنے. شعر سنیے گا. میں نے وہاں بھی کہا تھا اور یہاں بھی کہتے کہ ہم مولوی ہیں تو کچھ نہ کچھ مجلس کا نقطہ تو نظم کریں گے ہی. سنیے. دیکھیے پیشانی رکھ دی ہے خدا کے سامنے. نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک. نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک. ایک سوال معتبر ہے حسبنا کے سامنے. نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک. نو کے نیزہ پر سر شہ کی تلاوت شام تک. ایک سوال معتبر ہے حسبنا کے سامنے. اور اب وہ شعر جو بہت زیادہ مشہور ہوا سماعت فرمائیے گا. میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین. میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین. ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے ساتھ. میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین. میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین. ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے. میں سکندر تو نہیں میں ہوں عزادار حسین. ہاتھ خالی میں نہ جاؤں گا خدا کے سامنے. یہ آخری شعر سن لیجئے. کہتا ہوں کہ کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار. یہ بیانازی صرف عزادار حسین کہہ سکتا ہے. کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے نہ انتظار. میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدا کے سامنے. میں کھڑا ہوں روضہ شاہ ہدا کے سامنے. شفیق بھائی کی مجلس بھی سننی ہے مجھے لہذا کچھ دم بچا رہا ہوں. بقیہ شعر رکھ لیتا ہوں. آپ مقطع سماعت فرما لیجئے کہ کہہ دو جا کر خلد سے میرا کرے. ایک شعر اور سن لیجئے. مر گئے مفتی مر گئے مفتی بدعت ان کے فتوے اڑ گئے. مر گئے مفتی بدعت ان کے فتوے اڑ گئے. ماتم سبت پیمبر کی ہوا کے سامنے.
مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے، مر گئے مفتی بدعت، ان کے فتوے اڑ گئے ماتم سبت پیمبر کی ہوا کے سامنے۔ مقطع حاضر کرتا ہوں، ان سے کہہ دوں گا میں دلکش آپ کا خادم ہوں میں، ان سے کہہ دوں گا میں دلکش آپ کا خادم ہوں میں، جاؤں گا جب قائم آل ابا کے سامنے۔ بہت تیز سے کرنٹ دے رہا ہے یار، بہت تیز ہے، بہت تیز ہے۔ آئیے حضرات، صرف اور صرف 3 شعر اور اس کے بعد آپ کے روبرو ہوں گے خطیب اہل بیت علی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ لکھنؤ۔ جی بالکل کرنٹ آ رہا ہے۔ ملاحظہ کریں گے کہ چڑھے سولی پہ جس دم حضرت میسم ملک بولے، چڑھے سولی پہ جس دم حضرت میسم ملک بولے، نیا ہے یہ طریقہ مدحت حیدر سنانے کا۔ چڑھے سولی پہ جس دم حضرت میسم ملک بولے، نیا ہے یہ طریقہ مدحت حیدر سنانے کا۔ تو زمانے میں جو رسوائی مقدر ہے مسلمانوں، زمانے میں جو رسوائی مقدر ہے مسلمانوں، ملا ہے یہ صلہ تم کو در زہرا جلانے کا۔ زمانے میں جو رسوائی مقدر ہے مسلمانوں، آپ حضرات دیکھ سکتے ہیں حالات حضرہ کے، زمانے میں جو رسوائی مقدر ہے مسلمانوں، ملا ہے یہ صلہ تم کو در زہرا جلانے کا۔ تو یہاں پر بیٹھ کر ہرگز سیاست مت کرے کوئی، یہ منبر ہے فقط آل نبی کے حق بتانے کا۔ یہاں پر بیٹھ کر ہرگز سیاست مت کرے کوئی، یہاں پر بیٹھ کر ہرگز سیاست مت کرے کوئی، یہ منبر ہے فقط آل نبی کے حق بتانے کا، یہ منبر ہے فقط آل نبی کے حق بتانے کا۔ آئیے حضرات، اب میں بصد ادب بصد احترام گزارش گزار ہوں سلطان الذاکرین عالی جناب مولانا ڈاکٹر مرزا شفیق حسین شفق صاحب قبلہ لکھنؤ سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے نورانی بیان سے مومنین کے قلوب کو منور فرمائیں۔ آپ حضرات مل جل کے بآواز میں بلند صلوات پیش کریں۔ بس بس ٹائٹ بس 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 ٹائٹ بس تھوڑا سا بس 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 ہو گیا بیٹا، ایسے بآواز بلند نعرہ صلوات۔ بس آپ حضرات سے گزارش ہے کہ تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، اور جو لوگ ادھر ادھر بیٹھے سائڈوں میں تھوڑا تھوڑا آگے آ جائیے، خالی جگہ پر تھوڑا تھوڑا سب لوگ صلوات پڑھتے ہوئے آگے آ جائیے، آئیے تھوڑا قریب آ جائیے۔ آپ تو بلا فصل کے ماننے والے ہیں، فاصلوں کو ختم کر دیجیے، تھوڑا اور قریب آ جائیے، قریب آ جائیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والجنۃ للمطیعین والنار للملحدین، والصلاۃ والسلام علی مولانا مولا الثقلین ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد،
قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ یہ کائنات اور اس کائنات کا ذرہ ذرہ محمد وآل محمد علیہ السلام کا مقروض ہے۔ اب اگر آپ کے لوح ضمیر پر بھی آل محمد علیہ السلام کے احسانات میں سے کسی معمولی سے احسان کا کوئی معمولی سا نقش مرتسم ہے تو اتنی بلند صلوات پڑھیں جتنے آپ کے ذہنوں میں آل محمد علیہ ہو سکتے ہیں۔ واجب الاحترام سامعین کرام، محبان اہل بیت علیہ السلام، میں نے جو دن میں آج مجلس خطاب کی تھی، جو حضرات موجود تھے ان کے اذہان عالیہ میں وہ مفاہیم اور مطالب یقیناً محفوظ ہو گئے ہوں گے کہ جو اس آیت کے حوالے سے میں نے آپ کی خدمت میں پیش کیے تھے، اور اسی سلسلے کو آج کی گفتگو سے مسلسل کرنا ہے۔ پہلے یہ چاہتا ہوں کہ جو ہم مسلسل یہ عمل 2 دن سے دہرا رہے ہیں کہ دشمنان جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا پر لعنت بھیج رہے ہیں، اس لعنت کی اہمیت کی طرف چند اشارے کر دوں اور پھر اپنی گفتگو کو اسی سے مربوط کرتے ہوئے آگے بڑھاؤں کہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کے قاتلوں پر لعنت کرنا بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا فرش عزا بچھانا ضروری ہے۔ جتنا فرش عزا کا بچھانا ضروری ہے اتنا ہی لعنت کرنا ضروری ہے۔ اور یہ مرزا شفیق کے جملے نہیں ہیں، یہ ایران کی بہت ہی اہم ترین شخصیت علماء فاضل حضرات یہاں موجود ہیں، آیت اللہ محمود اصفہانی، ان کی کتاب ہے ثمرات الحیات، انہی نے ثمرات الحیات میں امام محمد باقر علیہ السلام کے حوالے سے تحریر فرمایا ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ اے مفضل، کیا تمہیں معلوم ہے کہ پروردگار عالم نے ہر انسان کے شانوں پر 2 فرشتوں کو بیٹھایا ہے؟ وہ 2 فرشتے، ایک فرشتہ وہ ہے کہ جو آپ نیک کام کرتے ہیں وہ تحریر کرتا ہے، دوسرا فرشتہ وہ ہے جو انسان غلطیاں کرتا ہے، خطائیں کرتا ہے، وہ انہیں تحریر کرتا ہے۔ ان علیکم، پروردگار عالم نے قرآن مجید میں یہ ارشاد بھی فرمایا ہے کہ ان علیکم لحافظین کرامن کاتبین، کہ ہم نے ہر شخص کے شانے پر 2 فرشتوں کو بیٹھایا ہوا ہے۔ اسی آیت کو پڑھ کر مرزا غالب نے آبجیکشن کیا تھا، اعتراض کیا تھا پروردگار کی بارگاہ میں، اور دلکش بھائی دیکھیے گا کیا حسین شعر کہا غالب نے کہ پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق۔ توجہ دیکھیں، اہل علم کا مجمع ہے، پکڑے جاتے ہیں فرشتوں کے لکھے پر ناحق، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، آدمی کوئی ہمارا دم تحریر بھی تھا، فرشتوں نے لکھ دیا، اس لیے کہا پروردگار تو نے تسلیم کر لیا، مان لیا۔ مگر آپ دیکھیں کتنا منطقی اعتراض کیا ہے غالب نے، کتنی لاجک ہے اس کے اندر، دیکھیں آپ کیا ذہانت ہے، کیا دانشوری ہے۔ کہتے ہیں کہ اے میرے پروردگار، فرشتوں کو کیا پتا کہ صبح کے وقت سونے کا مزہ کیا ہے۔ توجہ، فرشتے کیا جانے کہ صبح کیسی نیند آتی ہے، بھئی جو سوتا نہیں وہ کیا جانے نیند کی لذت کیا ہے۔ کہ وہ تو قلم اٹھاتا ہے، لکھ دیتا ہے،
کہ مرزا غالب صبح کے وقت سوتے رہے, نماز فجر نہیں ادا کی. کب پروردگار یہ ہمارے ساتھ انصاف نہیں ہے کہ ایسے کو بنا دیا جو عبادت کی اہمیت تو سمجھتا ہے مگر نیند کی لذت نہیں جانتا. عبادت کی اہمیت جانتا ہے مگر نیند کی لذت سے ناواقف ہے. ایسے کو ہمارا گواہ بناتا کہ جو نیند کی اہمیت بھی جانتا ہو, عبادت کی اہمیت بھی سمجھتا ہو, اور نہ صحیح تو ہم ہی میں سے ایک دوسرے کو گواہ بنا دیتا کہ ہم ایک دوسرے کے حالات ایک دوسرے کے لیے لکھتے کہ اگر تمہیں ہم ایک دوسرے کا گواہ بنا دیتے تو تم کمپرومائز کر لیتے. بہت توجہ بھئی, توجہ رہے. دیکھیں دنیا کا مزاج کیا ہے, بشریت کیا شے ہے کہ تم آپس میں کمپرومائز کر لیتے. کیا کمپرومائز کر لیتے؟ معلوم ہوا کہ مثلاً جوہر بھائی کو ہمارا گواہ بنایا گیا, ہمارا گواہ جوہر بھائی کو بنایا گیا. اب ہم دونوں نے آپس میں سمجھوتا کر لیا کہ جوہر صاحب آپ ہماری غلطیاں نہیں لکھیں گے اور ہم آپ کی غلطیاں نہیں لکھیں گے. تو کہا خبردار, ہم نے تمہارا گواہ ایسوں کو بنایا ہے, یعنی اہل بیت علیہ السلام کو جو نیند کی اہمیت بھی جانتے ہیں, عبادت کی عظمت بھی جانتے ہیں. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. کمفضل, میں تمہیں آج ایک راز کی بات بتا رہا ہوں. امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مفضل, اسرار اہل بیت میں سے ایک بہت بڑا راز آج آپ کو بتا رہا ہوں. مفضل کہتا ہے فرزند رسول بیان فرمائے. امام فرماتے ہیں کہ مفضل دیکھو, جب تم نیکی کرو گے تو نیکی کا فرشتہ نیکیاں لکھتا رہے گا, جب تم برائی کرو گے تو برائی کا فرشتہ برائی لکھتا رہے گا. لیکن ایک وقت میں ایک فرشتہ ایک کام کرے گا. بھئی توجہ رہے, جاگ کے سنیے گا. جب برائی کرو گے تو نیکی کے فرشتے کا قلم رکھا رہے گا, اور جب نیکی کرو گے تو برائی کے فرشتے کا قلم رکھا رہے گا. ایک وقت میں ایک فرشتہ کام کرے گا. لیکن میں تمہیں ایسا نسخہ بتا رہا ہوں, ایسا راز بتا رہا ہوں کہ اگر تم چاہتے ہو کہ ایک وقت میں دونوں فرشتے مصروف ہو جائیں تو سنو, تم میری جدہ سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیجنا. ابھی سنیں, مکمل فکر سنیں امام کے, کہ میری جدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجنا. جب تم میری جدہ کے قاتلوں پر لعنت بھیجو گے, نیکی کا فرشتہ نیکی لکھے گا, برائی کا فرشتہ برائیاں مٹائے گا. صلوات پڑھ دیں محمد و آل محمد پر. انشاءاللہ تعالی جو لعنتیں میرے ان دونوں بھائیوں نے بھیجی ہیں نا, اس کے 4 گنا اگر یہ لعنتیں نہ بھیجیں, ابھی جو حدیث سنانے جا رہا ہوں تو پھر لطف کیا گفتگو کا توجہ چاہتا ہوں. کیونکہ آج کی مجلس میں یہ سمجھ لیں آپ کہ جتنی لعنتیں بھیجیں گے جناب زہرا کے قاتلوں پر, اتنا ہی سمجھ لیجئے آپ فرش عزا پہ آنے کا حق ادا کر رہے ہیں. یہ 2 دن سے جو مولا کے عزادار, ماتمدار, شہزادی کے پرسادار
مسلسل علماء و خطبہ کی مجالس سن رہے ہیں. پورے ہندوستان سے علماء و ذاکرین کو حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید منتظر جعفری صاحب قبلہ نے دعوت دے کے یہاں بلایا ہے اور آپ مسلسل مجلسیں سن رہے ہیں. میں آپ کی سماعتوں کو سلام کرتا ہوں کہ الحمدللہ دن بھر مجلسیں سنتے ہیں, رات میں دیر تک مجلسیں سنتے ہیں, لیکن کہیں سے تھکے ہوئے نہیں رکھتے. تو یہ ہے نا کمال. گلابوں کی طرح سے چہرے شاداب ہیں. بہت توجہ زان محترم. اب آپ دیکھیں, میں نے کہا ہے کہ اس کے بعد ہر آدمی لعنت بھیجے گا. اب وہ حدیث سنانے جا رہا ہوں. کتاب کا حوالہ دے چکا, مصنف کا نام بتا چکا. اب راوی ہیں ہمارے آپ کے 7ویں امام, امام موسیٰ کاظم علیہ السلام. ابو ذر بھائی, یہ جو روایت پڑھ رہا ہوں اسے الگ سے محفوظ کیجئے گا. توجہ چاہتا ہوں, دیکھیں, اور یہ گھر گھر تک پہنچائیے, ہر فرد تک پہنچائیے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کا پیغام. کیا حسین پیغام دیا ہے میرے امام نے, کیا خوبصورت پیغام دیا ہے امام نے. امام فرماتے ہیں, خطبہ دے رہے ہیں امام, چاہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے ہیں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کہ اے میرے چاہنے والوں, تم جانتے ہو کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ بھئی جاگ کے سنیے گا. تم جانتے ہو لیلۃ القدر کیا ہے؟ سنو, لیلۃ القدر وہ عظیم رات ہے کہ جس نے اس رات عبادت کی خدا کی, جس نے وہ رات جاگ کر گزار دی, اللہ تعالی اس کے سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. بے توجہ رہے, سارے گناہ معاف کر دیتا ہے. اور اس رات عبادت کرنے والا جب فجر طلوع ہوتی ہے تو ایسے ہوتا ہے جیسے شکم مادر سے کوئی بچہ وارد ہوا ہو. توجہ رہے, سارے گناہ صغیرہ کبیرہ سب معاف کر دیتا ہے. ایک شخص کھڑا ہوا, کہنے لگا فرزند رسول, شب قدر میں جاگنے کا اتنا ثواب کہ اللہ تعالیٰ سارے گناہ معاف کر دیتا ہے, صغیرہ کبیرہ سب معاف کر دیتا ہے. کہ سن, اب سنے میرے امام کے جملے. فرماتے سن, اگر شب قدر جاگ کے گزاری, تیرے گناہوں کی تعداد اتنی ہو جتنے آسمان پہ ستارے, جتنے آسمان پر ستارے, اگر اتنی تعداد گناہوں کی ہو, شب قدر جاگ کے گزار دی تو پروردگار تمہارے سارے گناہ معاف کر دے گا. توجہ دیکھیں آپ, کیا فصیح جملہ ارشاد فرمایا امام نے. کہنے والا کہتا ہے فرزند رسول, ستارے تو چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, ستارے دکھائی بھی دیتے ہیں چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں. توجہ چاہتا ہوں, ستارے چھوٹے بھی ہوتے ہیں بڑے بھی ہوتے ہیں, ستارے دکھائی بھی دیتے ہیں چھپے ہوئے بھی ہوتے ہیں. امام فرماتے تیرے گناہ بھی تو ایسے ہی ہیں. توجہ, چھوٹے بھی ہیں بڑے بھی ہیں, دکھائی بھی دیتے ہیں چھپے ہوئے بھی ہیں, مگر رب کا وعدہ ہے کہ جو شب قدر جاگ کے گزارے گا سارے گناہ معاف کر دے گا, ستاروں کی مانند ہی کیوں نہ ہو. اب وہ حیرت سے امام کا منہ دیکھتا ہے, ستاروں کی مانند فرزند رسول. کہ سن, اگر تیرے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوں, اگر تیرے گناہ سمندر کے قطروں کے برابر ہوں تو بھی اگر تو نے قدر کی رات جاگ کے گزاری ہے خدا معاف کر دے گا. کہ فرزند رسول سمندر کے قطروں کی مانند ہوں. کہ سن, اگر تیرے گناہ صحرا کے ذروں کے برابر ہوں, اگر تیرے گناہ صحرا کے ذروں کے برابر ہوں اور تو نے قدر کی رات جاگ کے گزار دی تو اللہ تیرے وہ بھی گناہ معاف کر دے گا. کہنے لگا فرزند رسول, اتنی آسانی کہ ذروں کے برابر گناہ ہوں. تو امام فرماتے سن, تیرے گناہ سورج کی شعاعوں کے برابر ہوں, جدید سے جدید
टेक्नोलॉजी भी, जदीद से जदीद इल्म भी अभी सूरज की शुआओं को नहीं गिन सका है। भाई तवज्जो रहे। तो इतने तेरे गुनाह हों जिन्हें गिना नहीं जा सकता, तब भी मेरा रब कहता है कि तेरे वो सारे गुनाह माफ कर देगा। अगर तूने कद्र की रात जाग के गुजारी। तो एक बूढ़ा शख्स खड़ा हुआ, चीखे मार के रोने लगा, फर्जंद रसूल गजब हो गया, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो मारा गया। चीखे मार के रो रहा है। इमाम मासूम फरमाते, क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा कि तुम हलाक हो गए? क्या हुआ तुम्हारे साथ ऐसा जो तुम मारे गए? का फर्जंद रसूल कद्र की रात मैं बीमार था, मैं जाग नहीं पाया, सो गया था। तवज्जो रहे। बहुत कीमती नतीजा देने जा रहा हूं। मैंने कहा है ना, आपकी लानत की आवाजें आसमानों तक जाएंगी फिर। और यहां हुसैनिया बैतुल हुस्न दुल्हीपुर से गूंजने वाली आवाजें जन्नतुल बकी में शहजादी खुद सुनेंगी। वहां तक, मदीने तक पहुंचाना है इन आवाजों को। बहुत तवज्जो। का गजब हो गया फर्जंद रसूल, मैं तो हलाक हो गया, मैं तो मारा गया, कद्र की रात में सो गया था, मैं बीमार था और बीमारी की वजह से मैं सो गया, मेरी आंख लग गई। अब पता नहीं अगली रात किसने देखी है, कौन जीता है तेरी जुल्फ के सर होने तक। अगली रात जिए न जिए, अगली कद्र देखना नसीब हो या ना हो। फर्जंद रसूल गजब हो गया। इमाम फरमाते, ठहर जा, कुछ गजब नहीं हुआ। तवज्जो का कोई गजब नहीं हुआ, ना तू हलाक हुआ, ना तू मारा गया। का फर्जंद रसूल, फिर कैसे? क्या पता मुझे अगली रात देखना नसीब हो या ना हो। कि नहीं, अगली रात की बात नहीं करता मैं तो अभी की बात कर रहा हूं। का फर्जंद रसूल, वो कैसे? इमाम फरमाते हैं कि सुन, अगर अली के दो शिया नाराज हो जाएं आपस में, भाई तवज्जो फरमाइएगा, जाग के सुनेंगे एक जुमला। इमाम मूसा काजिम फरमा रहे हैं कि अगर अली के दो शिया आपस में नाराज हो जाएं, किसी बात पे लड़ जाएं, तो अगर तू अली के दो लड़े हुए शियों को, दो नाराज शियों को एक कर दे, तो तुझे उतना ही सवाब है जितना कद्र की रात का है। उतना ही सवाब मिलेगा जितना कद्र की रात का सवाब है। फिर फरमाते, सुन, कहने लगा फर्जंद रसूल, इतनी आसानी कि अगर दो लड़े हुए शियों को खाली मिलवा दूं तो कद्र की रात का सवाब मिलेगा मुझे? तो इमाम ने फरमाया, सुन, अगर तू अली के भूखे शिया को, तवज्जो रहे, अगर अली के भूखे शिया को, एक शिया को वो भूखा हो, उसे खाना खिला दे, तो तुझे वही सवाब मिलेगा जो कद्र की रात जागने का सवाब है। फर्जंद रसूल, इतनी आसानी? इमाम फरमाते, सुन, अगर तू अली के शिया को खाना नहीं खिला सकता, तू अली के शिया को प्यासा हो एक गिलास पिला दे। अगर तूने अली के शिया को एक गिलास पानी पिला दिया तो तुझे उतना ही सवाब मिलेगा जितना कद्र की रात। फर्जंद रसूल, इतनी आसानी? इमाम फरमाते तुम्हें वही सवाब मिलेगा, इमाम फरमाते तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो कद्र की रात जागने का है। फिर फरमाते हैं, अली का शिया जब मर जाए तुम उसके जनाजे में शामिल हो जाओ। आहा, उसके जनाजे में शामिल हो गए, अपने कांधे पे जनाजे को रखा, 4 कदम तुम चले तो तुम्हें वही सवाब मिलेगा जो कद्र की रात में जागने का सवाब है। काश इमाम यहां ठहर जाते, मैं भी ठहर जाता। आगे बढ़ी हदीस, इमाम मूसा काजिम आगे फरमाते हैं कि सुन, अली का शिया जब कोई मर जाए, तुम कब्रिस्तान जाओ, उसकी कब्र के पास खड़े होके चंद मुट्ठी मिट्टी लो और उसकी कब्र पर डाल दो। उतना ही सवाब है जितना कद्र की रात में जागने का सवाब है। फर्जंद रसूल, इतनी आसान है शरीयत?
اتنا آسان کر دیا. توجہ, بس اس جملے کے لیے میں نے اتنی لمبی یہ حدیث سنائی ہے. اور پھر آپ کا حق ہے جتنی چاہے لعنتیں بھیجیے گا جناب فاطمہ زہرا کے قاتلوں پر. اس کے بعد امام موسیٰ کاظم فرماتے سن, قدر ہے کون؟ لیلۃ القدر ہے کیا؟ تجھے معلوم ہے میری دادی سیدہ کا دوسرا نام لیلۃ القدر ہے. رات کو سونے سے پہلے جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کر سو جا, قدر کے برابر ثواب ملے گا. صلوات پڑھ دے محمد والے محمد پر. بلند ترین صلوات و شاطر محمد علی محمد پر. جتنی بڑی تعداد میں آپ بیٹھے ہیں اور جتنی قیمتی میں نے حدیث سنائی, میرا دل مطمئن نہیں ہوا. ابھی ویسی لعنت نہیں ہوئی, میں لعنت لگاؤں گا, آپ جواب دیں گے. بر دشمنان زہرا دونوں ہاتھ اٹھا کے جگر کی پوری طاقت اکٹھا کر کے میں نے کہا ہے حسینیہ بیت الحسن دلہی پور سے یہ نعرہ اٹھے گا اور جنت البقیع مدینہ منورہ میں پہنچے گا. بر دشمنان زہرا, بر دشمنان زہرا, پوری طاقت سمیٹ کے بر دشمنان زہرا, نعرہ حیدری, نعرہ صلوات. جو ہے نا, رات کو سونے سے پہلے جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت بھیج کر سو جاؤ. گویا قدر کی رات کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا. یہ ہے. اور پھر ہم سے کہتے ہو لعنت کیوں بھیجتے ہو؟ بھئی ہم تو اس لیے بھیجتے ہیں کہ جناب سیدہ کے قاتلوں پہ لعنت قرآن نے بھی بھیجی ہے. فَنَجَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. اللہ نے آیہ مباہلہ میں کیا کہا کہ جھوٹوں پر لعنت ہو. بھئی کوئی سچا بنا ہوا تھا نا, توجہ ہے نا. تو اللہ نے بتایا کہ سیدہ کا جو قاتل ہے وہ سچا نہیں ہو سکتا. سیدہ کا قاتل سچا ہو ہی نہیں سکتا. جو قاتلان سیدہ ہیں وہ سب جھوٹے ہیں اور خدا نے لعنت بھیجی. اب دیکھیے اکثر لوگ کہتے ہیں, اور علماء و خطبہ سے بھی آپ نے سنا ہوگا, اور وہ صحیح کہتے ہیں, غلط نہیں کہتے, مگر میں صرف ریزن یہ نہیں مانتا جو یک طرفہ ریزن بیان کیا جاتا ہے. کیا کہ جناب سیدہ مطالبہ فدق کے لیے دربار خلافت میں گئی. خدا کی قسم فدق کی حیثیت جناب فاطمہ کے نالین میں لگے ہوئے ذرے کے برابر بھی نہیں. توجہ ہے, جناب سیدہ کی نالین میں لگا ہوا ذرہ بھی فدق سے 1000 گنا قیمتی تھا. صرف فدق کے لیے سیدہ وہاں نہیں گئی تھی. اب ریزن سنیے کیوں گئی تھی. بھئی توجہ چاہتا ہوں. مباہلے میں کیا ہوا تھا, مباہلہ نہیں سنانا مجھے, میں بہت قیمتی نتیجے کی طرف آپ کو لے کے جا رہا ہوں. ہوا کیا تھا کہ نظرہ نجران نے پیغمبر اسلام کی دلیلیں ماننے سے انکار کر دیا تھا. تو قرآن نے کیا کہا کہ جب علم آنے کے بعد بھی کوئی انکار کرے. بھئی توجہ رہے, جاگ کے سنیے گا نوجوانوں, یہ جملہ آپ کی نظر کر رہا ہوں کہ علم آنے کے بعد بھی کوئی انکار کر دے تو اس سے بحث نہیں کرنا, اس سے مکالمہ نہیں کرنا, اس سے گفتگو نہیں کرنا ہے, بلکہ اس پہ لعنت بھیج کے الگ ہو جانا ہے. لعنت بھیجو, علیحدگی اختیار کر لو. یہ قرآن کا طریقہ ہے, یہ اسلامی طریقہ ہے.
یہ شرعی طریقہ ہے قبلہ. دیکھیے گا جو آپ لوگوں سے سیکھا ہے بزرگوں سے وہی عرض کر رہا ہوں. منتظر صاحب قبلہ آپ کا آموختہ اور دلکش صاحب کا آموختہ ہے, اور ہمارے ساتھی دوست احباب سب بیٹھے ہوئے ہیں. مولانا نظر محمد زینبی صاحب قبلہ میرے روم پارٹنر بھی رہے, ہمدرس بھی رہے. مولانا شاہد حسین صاحب قبلہ ہیں, امداد صاحب ہیں, اور تمام علماء اور فضل حضرات یہاں موجود ہیں. ان سب کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ عرض کر رہا ہوں کہ نصرہ نجران جب آئے تو کیا کہا گیا کہ اگر دلیل نہیں مانتے, علم نہیں مانتے, تو قرآن نے تیور دکھائے کہ لعنت بھیج کے الگ ہو جائیے. فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ. کہ ان سے کہو کہ یہ اپنے بیٹوں کو لائیں اور آپ اپنے بیٹوں کو, یہ اپنی عورتوں کو, آپ اپنی عورتوں کو, یہ اپنے نفسوں کو, آپ اپنے نفسوں کو, اور پھر جمع ہو کر جھوٹوں پر لعنت کرتے ہیں. بھئی توجہ چاہتا ہوں, اگر مدینے میں فاطمہ کے علاوہ بھی کوئی صدیقہ تھی تم مباہلے میں کیوں نظر نہیں آئی؟ نساءنا و نساءکم جمع کا صیغہ استعمال کیا تھا, عورت نہیں کہا تھا, واحد کا صیغہ نہیں تھا, عورتیں. یہ نہیں کہہ سکتے صاحب ایک کہا تھا اس لیے ان کو لے کے چلے گئے. بھائی آیت نے گنجائش رکھی عورتوں کو لاؤ, رشتہ نہیں بیان کیا تھا بیٹی کو لاؤ. توجہ رہے کہ کہتے صاحب بیٹی کو کہا تھا ہم کیا کریں, تو بیٹی چلی گئی. عورتوں رشتہ نہیں ہے, بیٹی ہو تو بیٹی, بیوی ہو تو بیوی, بہن ہو تو بہن. جو صدیقہ ہو وہ مباہلے میں آئے. انفسنا وانفسکم, پھر وہاں بھی جمع کا صیغہ, نفسوں کو لاؤ. اگر علی کے علاوہ اور کوئی صدیق تھا تو مباہلے میں کیوں نہیں آیا؟ ابھی جب مباہلہ ہوا, مجھے مباہلہ نہیں پڑھنا ہے, خاص مقصد کے تحت ایک خاص منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے لانا ہے. توجہ چاہتا ہوں میں تمام سننے والوں کی. کیا کہا کہ مباہلے میں نفس کو لائیے, گھر کی خواتین کو لائیے, بچوں کو لائیے. تو کوئی نہیں تھا. یہ 73 فرقے اس میں متفق ہیں کہ صرف پنجتن پاک گئے مباہلے میں. کسی مسلمان کے کسی مسلک کو کوئی اعتراض اس آیت پر نہیں ہے. سب نے متفقہ تفصیل لکھی ہے کہ یہ 5 گئے. جب یہ 5 گئے تو وہاں جو نصر نجران کا سردار تھا عاقب, اور اس کے ساتھ 40 اشراف اور آئے تھے, وہ بھی سب سردار تھے, اور جید علماء اور فاضل تھے, بحث کرنے آئے تھے, علمی مسئلہ تھا. توجہ چاہتا ہوں, دلیلیں دینے کے لیے آئے تھے. تو سردار نے کہا دیکھو بھئی جاگ کے سنیے گا, بہت قیمتی جملہ نوجوانوں آپ کی سماعت کی نظر کر رہا ہوں. کیا کہا عاقب؟ کہتا دیکھو اگر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصحاب کو لے کر آئیں گے تو مباہلہ ہوگا, تو مقابلہ ہوگا. اگر اہل بیت کو لے کر آئیں گے تو مباہلہ نہیں ہوگا, مقابلہ نہیں ہوگا. ارے نصر نجران بھی جانتے ہیں کہ اگر اصحاب سے مقابلہ کرو یہ میدان میں ٹک نہیں پائیں گے. اگر وہ آئیں گے تو مقابلہ کریں گے, خود ہی بھاگ جائیں گے. اور اہل بیت آئیں گے تو خبردار پھر مباہلہ نہیں ہوگا. اگر اہل بیت سے مباہلہ کر لیا تو نصر نجران کی نسل سے ایک فرد بھی باقی نہ رہے گا, ختم ہو جائے گی پوری نسل. اب عزیزان محترم مباہلے میں آ گئے. اب یہاں ہوا کیا, نصر نجران نے وڈرا کر لیا کہ صاحب ہم نہیں کریں گے. کیوں؟ اہل بیت آ گئے. اگر اہل بیت نہ ہوتے, پنجتن پاک نہ ہوتے تو مباہلہ کرتے. اب مباہلہ ہوا نہیں, لیکن تاریخ کہتی ہے کہ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اپنے قدم بیت الشرف سے باہر نکالے,
ادھر رسالت مآب کا پہلا قدم بیت الشرف سے باہر نکلا، ادھر آسمان سے اللہ کی لعنت چلی. بھائی توجہ رہے، اب لعنت چلی اور آ گئی، ابھی آسمان پر ٹھہری ہوئی ہے. بھائی توجہ رہے، میدان مباہلہ میں آسمان پر ٹھہری ہے، زمین پر نہیں آئی. یہ کیفیت تو سرکار آپ نے بھی دیکھی ہوگی، قبلہ آپ بھی قافلے لے کے جاتے ہیں، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایئرپورٹ پہ فلائٹ لینڈنگ نہیں کرنے دیتے ہیں، کبھی تھوڑا کچھ مسئلہ ہے، تھوڑی دیر میں آئے تو فلائٹ اوپر ہی اوپر گھومتی رہتی ہے. توجہ ہے نا، تو بس ایسے ہی سمجھ لیجیے آیت ابھی اوپر ہی اوپر گھوم رہی ہے. توجہ، اور لعنت لے کر آئی ہے. بھائی توجہ ہے، لعنت آئی ہے اب، مگر ابھی نازل نہیں ہو رہی ہے، زمین پر نہیں آ رہی، آسمان پر ٹھہری ہوئی ہے. کیونکہ بھی مسئلہ تو حل ہو جائے نا. بھئی یہ لعنت جائے گی کہاں؟ جب انہیں نے وڈرا کر لیا، وہ تو لعنت کے حقدار رہے نہیں، لعنت وہیں پہ ٹھہر گئی. مگر خدا کا نظام ہے کہ وہاں سے جب کوئی چیز چلتی ہے تو واپس نہیں جاتی. بھئی ذوالفقار آئی تھی، واپس نہیں گئی، لعنت آئی، واپس نہیں گئی، حقدار تک پہنچتی ہے. جو ذوالفقار کا حقدار تھا اس تک ذوالفقار پہنچی جو لعنت کا حقدار تھا. اس تک لعنت پہنچی، پوری توجہ، اس تک لعنت پہنچی. مگر کیسے؟ لعنت تو بھی آسمان پہ ٹھہری ہوئی ہے. اب سنیے، میں نے جو عرض کیا تھا کہ فدق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی، دربار خلافت میں محض، توجہ چاہ رہا ہوں قبلہ دیکھیں گا، محض فدق کے مطالبے کے لیے نہیں گئی تھی. وہ جو مباہلے والی لعنت تھی، جو جھوٹوں پر پڑنا تھی، دربار خلافت میں جا کر ایک جھوٹے تک پہنچانے گئی تھی. بس اب دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، دل تو بھی چاہتا تھا کچھ عرض کرتا، مگر اس وقت میرے پاؤں میں زنجیر جو پڑی ہوئی ہے وہ دوستی کی زنجیر ہے. کیونکہ جو مجلس میرے بعد خطاب کریں گے، میں نے عرض کیا کہ قبلہ نظر محمد زینبی صاحب میرے ہمدرس بھی ہیں، روم پارٹنر بھی ہیں، اور آپ کو یاد ہوگا کہ وداعی مجلس میں ہمیشہ پڑھتا تھا، لیکن اب کی بار وداعی مجلس قبلہ تشریف لائے ہیں تو قبلہ خطاب کریں گے، اور انشاءاللہ بھی آپ سماعت فرمائیں گے. بہت ہی مقبول خطیب ہیں ہمارے ملکی میں نہیں، دیگر ممالک میں بھی قبلہ کو بہت ہی انہماک اور التفات کے ساتھ سنا جاتا ہے. تو انشاءاللہ ابھی آپ قبلہ کو سماعت فرمائیں گے. بس میں اب یہاں اپنی تقریر کو روک رہا ہوں، ختم کر رہا ہوں چند کلمات، کیونکہ ماحصل مصائب ہوتے ہیں، تو بس وہ کلمات اور مصائب بھی انشاءاللہ ابھی آپ قبلہ سنیں گے. قبلہ ترنم میں مصائب پڑھتے ہیں تو آپ بہت گریہ فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی، لیکن چند کلمات مجھے بھی حق ادا کرنا ہے مجلس کا اور گفتگو کو مکمل کرنا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ دن بھر ادھر 2 دن سے میں دیکھ رہا ہوں لگاتار، کل بھی اور آج بھی آپ مسلسل جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت سن رہے ہیں. علماء و خطباء نے شہادت آپ کو سنائی، لیکن میں نے دیکھا، کیونکہ میں 2 دن سے مسلسل نظامت کر رہا ہوں مجالس کی، اور اس سلسلے کو تقریباً 17 سال مکمل ہو گئے الحمدللہ، کہ 17 سال سے آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا ہوں، اور خطابت بھی اور نظامت بھی حجت الاسلام والمسلمین مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ کی محبتیں شامل حال رہیں، اور میں مسلسل حاضر ہوتا رہا. لیکن آپ نے بھی محسوس کیا ہوگا اور میں نے بھی محسوس کیا، اس بار ایک کمی رہی، اور وہ کمی محسوس ہو رہی ہے بہت شدت کے ساتھ. آپ سمجھ گئے میں کس کی بات کر رہا ہوں؟ حجت الاسلام والمسلمین مولانا شیخ ممتاز علی صاحب قبلہ کی کمی. منتظر جعفری صاحب قبلہ کے خاص رفیق، اور تقریباً 17 سال سے، یعنی 17واں سال تو چل رہا ہے، یہ 16 سال لگاتار انہی نے یہاں خطاب کیا ہے، ان مجالس میں آئے ہیں. اور جو منتظم ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ انتظامات میں کس کس طرح کی دقتیں اور زحمتیں اور پریشانیاں آتی ہیں.
میں ہزاروں سلام پیش کرتا ہوں مولانا ممتاز صاحب قبلہ کی محبتوں کو کہ جب وہ آتے تھے سب سے پہلا جملہ ان کا یہ ہوتا تھا کہ شفیق میرے لیے یہ مت سوچنا کہ کس وقت مجھے مجلس پڑھنا ہے، جب کوئی پڑھنے والا نہ ہو اس وقت مجھے پڑھوا دیجیے۔ کیا سادگی، کیا محبت، کیا خلوص، میں کہاں سے لفظ لاؤں کہ میں ان کی محبتوں کا ذکر کر سکوں۔ ہمیشہ یہی کہتے تھے کہ جیسے کھانے کے بعد کی جو دوپہر میں مجلس ہوتی ہے عموماً ذاکرین کتراتے ہیں، اس کو پڑھنے سے سخت مرحلہ ہوتا ہے اس وقت مجلس پڑھنا، کیونکہ کھانا کھانے کے بعد سامعین کو نیند آتی ہے، ہلکی ہلکی غنودگی ہوتی ہے۔ ممتاز صاحب کہتے تھے ہمیشہ کہ جب وہ والی مجلس ہو، کوئی نہیں پڑھنا چاہتا ہو، مجھے پڑھوائیے آپ۔ ایسے مخلص لوگ۔ اور آپ نے دیکھا ہوگا اس بار کا جو اشتہار ہے ہمارا بیت الحسینیہ کا، مولانا ممتاز صاحب قبلہ کا نام ہے۔ مجھ سے لوگ فون کر کے پوچھ رہے ہیں کہ شفیق صاحب ان کا تو انتقال ہو گیا، آپ نے پوسٹر میں نام چھاپا ہوا ہے۔ اب میں کیا بتاؤں ان کو کہ یہ نام تو وہ ہے جو زندگی بھر ہمارے سینے سے ہٹ ہی نہیں سکتا، جو ہمارے دل پہ نقش ہے، ہمارے ذہن پہ نقش ہے۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ جس دن پوسٹر آیا ہے ہمارا یہاں کا، میں نے منتظر بھائی کو فون کیا، ہم نے کہا منتظر بھائی پوسٹر تیار ہو گیا، میں آپ کو بھیج رہا ہوں، دیکھ لیجیے ایک نظر۔ منتظر بھائی نے دیکھا اور ان سے بات تمام ہوئی، ادھر سے ممتاز صاحب کا فون آ گیا، کہنے لگے مرزا شفیق کیا پروگرام ہے، کس طرح سے پہنچ رہے ہو؟ تو میں نے کہا کہ ممتاز بھائی پوسٹر آ گیا ہے اور ہم آپ کو بھیجتے ہیں ابھی، آپ دیکھ لیجئے گا، اور پروگرام تو وہی ہے جیسے آتے ہیں ہم۔ تو کہنے لگے کہ شفیق اب کی بار ایک دن پہلے پہنچ جاؤ، کیونکہ جعفری نہیں آ پا رہے ہیں کسی وجہ سے، تو ایک دن پہلے پہنچ جانا، میں بھی ایک دن پہلے پہنچ جاؤں گا۔ اور اس کے بعد پتہ نہیں شاید ان کو احساس تھا کہ یہ شاید آخری سال ہے یا آ نہیں پائیں گے، وہ کہنے لگے شفیق یہ میری نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے تمہیں کہ کبھی جعفری کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ ایسے مخلص لوگ نصیب والوں کو ملتے ہیں، دوستوں کا دوست اور یاروں کا یار، ایسا وفادار انسان جسے مل جائے تو اس کو سنبھال کے رکھنا۔ اور بہت منتظر بھائی کی تعریفیں کرتے رہے، حج کی حکومت کی مذمت بھی کرتے ہیں آج کی اس مجلس کے حوالے، حکومت کی مذمت بھی کرتے ہیں آج کی اس مجلس کے حوالے سے اور سہ روزہ اس پروگرام کے حوالے سے، اور شیعان علی کے قاتلوں پر لعنت بھی بھیجتے ہیں، اور ان ملعونوں کو خداوند عالم جلد از جلد کیفر کردار تک پہنچائے، اور پاکستان کی حکومت سے بھی بیزاری کا اظہار کرتے ہیں جو شیعان علی کے قتل پر خاموش بیٹھی ہوئی ہے اور اس طرح سے کوئی کارروائی نہیں کر رہی ہے جس طرح سے ہونا چاہیے۔ اور ان لوگوں کے خلاف بھی ہم آواز احتجاج بلند کرتے ہیں کہ جو ان لوگوں کے قتل پر خاموش بیٹھے ہوئے ہیں، جو بول نہیں رہے ہیں۔ تو ہم ان تمام شیعان حیدر کرار کے غم میں کہ جو قتل کیے گئے ہیں پاکستان میں، ان کے ساتھ شریک ہیں۔ مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ کی طرف سے بھی، میں آپ سب کی طرف سے، اپنی طرف سے بھی ان تمام قتل ہونے والے شیعوں کا پرسہ اپنے وقت کے امام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ امام زمانہ ہم ہر امتحان کے لیے تیار ہیں، مگر آپ کی محبت کے سلسلے میں کمپرومائز نہیں کر سکتے، مصلحت کا شکار نہیں ہو سکتے۔ ہمیں قتل کیا جائے، مار دیا جائے، ہم ہر مصیبت کا سامنا کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن اہل بیت کی محبت سے دستبردار نہیں ہو سکتے۔ وہی ہمارا اثاثہ ہے اور وہی ہماری پہچان ہے، وہی ہمارا دین ہے، وہی ہمارا ایمان ہے۔ صلوات پڑھ دیں گے محمد وآل محمد۔ بس عزیزوں، چند لمحے میں نے عرض کیا تھا کہ شہادت تو ذاکرین نے پڑھی، مجھ سے صرف جناب سیدہ کی وصیتیں سن لیجیے اور اسی پہ مجلس کو تمام کر دوں گا، اور انشاءاللہ آپ اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ اور جب آپ سوچیں گے کہ شہزادی نے کیا وصیتیں کی ہیں، تب آپ بے قرار ہو جائیں گے۔ روایت کی فقرے ہیں کہ امام علی بیت الشرف سے باہر نکل رہے تھے، جیسے ہی گھر سے باہر قدم نکالا، مدینے کی کچھ عورتوں نے گھیر لیا، کہنے لگیں امیر المومنین ہم آپ سے ملنے کے لیے آئے ہیں، یا علی ہم آپ سے شکایت کرنے کے لیے آئے ہیں۔ مولا علی فرماتے کیا ہوا، کیسے شکایت، کیا مسئلہ ہے، تم لوگ کیوں آئی ہو؟ کہ اس لیے آئے ہیں کہ جب سے رسول خدا کا انتقال ہوا ہے تب سے جناب سیدہ جو روتی ہیں وہ دن رات روتی ہیں، ان کے رونے سے ہمارے امور میں مداخلت ہو رہی ہے، ہماری نیندیں خراب ہو رہی ہیں۔ عزادارو آپ نے شکایت سن لی، اپنے آنسو نہ روک پائیں گے۔ آپ سوچئے کہ جس کا باپ اس دنیا سے گزر گیا ہو اور وہ بھی رحمت للعالمین ہو، وہ جو سردار انبیاء ہو،
جو خاتم المرسلین ہو وہ باپ اور مدینے کی عورتوں کی یہ شکایت. مولا علی نے سب کو کہا کہ آپ واپس جائیں, ہم جناب سیدہ سے بات کریں گے. جا رہے تھے مولا علی گھر سے باہر, واپس آ گئے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے جناب سیدہ نے پوچھا کہ ابو الحسن یہ کون عورتیں تھیں, کیوں آئی تھیں؟ کہا کہ اے سیدہ یہ مدینے کی عورتیں تھیں اور یہ آئی تھی اس لیے کہہ رہی تھی کہ آپ کے رونے سے ان کو دقت ہو رہی ہے, ان کے امور میں مداخلت ہو رہی ہے. اب جملہ سنیں گے جناب سیدہ کا اور اپنے آنسو نہیں روک پائیں گے. جناب سیدہ فرماتی ہیں ابو الحسن میں نے اپنی زندگی میں کبھی آپ سے کوئی سوال نہیں کیا, میں نے کچھ مانگا نہیں ہے, اب مانگنے جا رہی ہوں. اے علی انکار نہ کرنا. امام علی کہتے ہیں سیدہ آپ مانگے, میں نے کب انکار کیا ہے, آپ بتائیں کیا چاہیے آپ کو. جناب سیدہ کہتی ہیں کہ ابو الحسن میں چاہتی ہوں جنت البقیع میں ایک حجرہ تعمیر کر دیجئے, میں جہاں جا کے اپنے بابا کا ماتم کروں, میں جہاں جا کے اپنے بابا کو رویا کروں. عزاداران مظلوم کربلا, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. سنیں گے آپ, امیر المومنین نے اپنے ہاتھوں سے ایک حجرہ تیار کیا اور اس حجرے کا نام رکھا بیت الحزن. یہ جو بیت الحزن ہے جو مولانا منتظر جعفری صاحب قبلہ نے قائم کیا ہے اور بنایا ہے, یہ دراصل اسی بیت الحزن کی یادگار ہے جو مولا علی نے جنت البقیع میں اپنے ہاتھوں سے بنایا تھا. اب روایت کی فکریں ہیں کہ سیدہ صبح ہوتی بچوں کو ناشتہ کراتی, مولا علی کو ناشتہ کراتی, زینب و کلثوم کو ساتھ لیتی, حسن اور حسین کی انگلیاں پکڑتی اور جنت البقیع میں آ جاتی اور بیت الحزن میں آ کے اسی حجرے میں جو مولا نے بنایا تھا اپنے بابا کو یاد کر کے روتی. اور اب روایت کی فکریں ہیں کہ ظہر میں پھر واپس آتی, نماز ادا کرتی, بچوں کو کھانا کھلاتی, مولا علی کو کھانا کھلاتی اور اس کے بعد پھر واپس آ کے بیت الحزن میں شام تک گریا کرتی, پھر مغرب کے وقت واپس آتی. اسی طرح سے روز یہی جناب سیدہ عمل دہراتی تھی. ایک دن کیا ہوا کہ جیسے ہی جناب سیدہ آئیں تو گھر میں جب داخل ہوئیں تو مسکراتی ہوئی آئیں. عزادارو سنو گے, مسکراتی ہوئی سیدہ آئیں. مولا علی نے جیسے ہی دیکھا تو چونک گئے, کہنے لگے اے سیدہ جب سے آپ کے بابا اس دنیا سے گئے ہیں میں نے آپ کے ہونٹوں پہ مسکراہٹ نہیں دیکھی, آج پہلی بار مسکراتے ہوئے دیکھا ہے. اے سیدہ آخر کیا وجہ ہے آپ کی مسکراہٹ کی, کیا میں جان سکتا ہوں؟ کہا ہاں ابو الحسن کیوں نہیں, میں آپ کو بتاؤں گی. یہ کہہ کہ گھر میں داخل ہوئی, حسنین کو کہا کہ بیٹا جاؤ تم نانا کی قبر پہ چلے جاؤ, زینب و کلثوم کو کہا جاؤ کنیز فضا کے پاس چلے جاؤ. اب روایت کے فقرے یہ ہیں کہ بچوں کو ادھر بھیجا اور 2 بچوں کو روضہ رسول پہ بھیجا اور ابو الحسن سے کہا اب حجرے میں آپ آئیے. حجرے میں بیٹھی, مولا علی کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں پکڑا اور اس کے بعد کہا اے ابو الحسن آپ یہ جاننا چاہتے تھے نا کہ میں کیوں مسکرا رہی تھی, میرے ہونٹوں پہ مسکراہٹ کیوں آئی ہے؟ تو سنیے, میں قرآن پڑھنے کے بعد روتے روتے بابا کی قبر پہ سو گئی, میری آنکھ لگ گئی. بابا خواب میں آئے تھے اور کہہ رہے تھے سیدہ اب تمہیں کوئی روکے گا نہیں رونے سے, اے سیدہ ہم تمہیں لینے کے لیے آئے ہیں. اجرکم اللہ, مولا کوئی غم نہ دے آپ کو سوائے غم حسین کے. حق کے گری ادا کر رہے ہیں, نہ جانے میری ماں بہن کے کس کے پہلو میں جناب زینب بیٹی ہو, جناب کلثوم بیٹی ہو, اپنی ماں کے تعزیت کے لیے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئی ہوں گی. نہ جانے میرے کس مومن بھائی کے پہلو میں وقت کا امام بیٹا ہو, اپنی جدہ کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہیں امام. عزیزانو جملے سنیے, روایت کی فقرے ہیں جناب سیدہ مولا کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں ابو الحسن میری چند وصیتیں سن لیجئے, بس یہ وصیتیں اور مجلس تمام ہو گئی, وصیتیں سن لیجئے. مولا فرماتے ہیں سیدہ فرمائیں آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ کہا دیکھو ابو الحسن چند لمحوں کے بعد میں اس دنیا سے چلی جاؤں, ابو الحسن مجھ سے کوئی غلطی ہو گئی ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا, جانے انجانے میں کوئی حق کی خدمت ادا نہ ہو سکا ہو تو مجھے معاف کر دیجئے گا.
मौला फरमाते सैयदा कैसी बातें कर रही है, आपने हक की खिदमत अदा किया है और उससे ज्यादा किया है। उसके बाद सैयदा फरमाती है अबुल हसन देखो एक और वादा करो, चंद लम्हों के बाद अब मेरी माँ बहनें सुने जिनके छोटे छोटे बच्चे हैं। जनाबे ज़ैनब 6 साल की थी, जनाबे कुलसूम उनसे भी छोटी, इमाम हसन और इमाम हुसैन और छोटे। अब ये जुमले सुने, अजीब फिक्र है। जनाबे सैयदा फरमाती हैं कि अबुल हसन मैं चंद लम्हों के बाद ये दुनिया छोड़ दूंगी। अबुल हसन मेरे बच्चे बिन माँ के हो जाए बच्चे हैं अबुल हसन, अगर कोई गलती कर दे तो उन्हें डांटिएगा नहीं। अबुल हसन अरे मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। अली तरफ के रोए सैयदा, ये सब मासूम है, हसन मासूम है, हुसैन मासूम है, ये आने वाले वक्त के इमाम है, इनसे गलती का इम्कान कहाँ है। कहने अबुल हसन मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा। उसके बाद अब सुने आखिरी वसीयत, फरमाती है अबुल हसन मुझसे एक वादा करो। मौला का हाथ अपने हाथ में लिए हुए हैं और कहती है अबुल हसन मुझसे एक वादा करो। मौला फरमाते हैं बीबी पूछे क्या कहना चाहती हैं, शहजादी क्या कहना चाहती हैं। कहा मुझसे ये वादा करो मेरे मरने के बाद, मेरे जाने के बाद मुझे भूलोगे नहीं। अबुल हसन मेरी कब्र पे आते रहोगे। इमाम फरमाते हैं शहजादी आपको भी एक वादा करना होगा, जब मैं आपकी कब्र पे आऊंगा सलाम भेजूंगा, जवाब ऐसा। 2 जुमले और मजलिस तमाम हो गई। अब रिवायत के फिक्र हैं कि मौला फरमाते सैयदा अब मेरी भी वसीयत सुन लीजिए। शहजादी जब आप शादी होकर मेरे घर में आई थी ना, ऐ शहजादी जब आप तशरीफ लाई थी तो मेरा मुफलिसी का दौर था, मुझसे खिदमत में कोई कमी रह गई हो तो नज़रअंदाज कर दीजिएगा। अबुल हसन की उस खता को कहा अबुल हसन कैसी बातें कर रहे हैं, आपने वो हक अदा किया है मोहब्बतों का कि मैं उसके लिए शुक्रिया नहीं अदा कर सकती आपका। ये कह के फिर मौला फरमाते हैं अच्छा सैयदा एक आखिरी वसीयत मेरी, मौला ये जुमला सुनने की ताकत दे आपको, मैं पढ़ सकूँ ये जुमला। अजीब फिक्र मौला ने फरमाया। मौला कहते रो के कहते मौला सैयदा जब अपने बाबा के पास जाइएगा अबुल हसन की शिकायत न कीजिएगा कि बाबा अबुल हसन जिंदा थे, मेरा पहलू शिकस्ता कर दिया गया। बाबा अबुल हसन जिंदा थे, मेरा मौसी शहीद कर दिया गया। बाबा अबुल हसन जिंदा थे, मेरे ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिरा दिया गया। अजरुकुम अल्लाह, मौला कोई गम न दे आपको सिवाय गम हुसैन के। हक गिरी अदा कर रहे हैं, आखिरी जुमला, मजलिस तमाम हो गई। अज़ादारों जब किसी घर में कोई इंतकाल होता है, बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम है, घरों तक रोते हुए जाओगे आप। मेरी माँ बहनें सुने ये जुमला, जब जब सोचेंगी तब तब रोएंगी। घरों में जब किसी का इंतकाल हो जाता है, जरा तसव्वुर कीजिए आपके घर में खुदा ना करे कभी ऐसा हुआ हो, किसी का इंतकाल हुआ हो, जब कोई माँ उठ जाती है और उसके बच्चे छोटे हो, बस आखिरी जुमला मजलिस तमाम हो रही है। जब कोई माँ उठ जाती है और बच्चे छोटे हों, तदफीन के बाद की जो पहली रात आती है, अज़ादारों सुन सकोगे, तदफीन के बाद की जो पहली रात आती है, छोटे छोटे बच्चे होते हैं, बिन माँ के बच्चे होते हैं, माँ को दफन किया जा चुका होता है, रिश्तेदार आते हैं, खालाएं आती हैं, फूफियां आती है, बच्चों को कलेजे से लगा लगा के प्यार करती है, सीने से लगा के प्यार करती है कि बच्चे को यह एहसास ना हो कि आज इसकी माँ घर में नहीं है। पहली रात जो घर में आती है, सुनोगे ज़दारो, ज़हरा की तदफीन के बाद जो पहली रात आई है, वो मंजर देख लीजिए। मजलिस तमाम हो गई। रिवायत के फिक्र है कि नमाज शब का वक्त था, रात का सन्नाटा, मौला अली मुसल्ले पे पहुंचे, एक मरतबा फिजा ने चीख मारी का अबुल हसन, आए अमीरुल मोमिनीन, आए मेरे आका गजब हो गया,
آقا ذرا مصلی چھوڑ کے ادھر آئیے. مولا نے مڑ کے دیکھا. کیا ہوا فضا؟ اسما بس سنو گے, آخری جملہ میری استمام ہو رہی ہے. کیا ہوا؟ کہتی فضا کہتی ابو الحسن آئیے تو ذرا آئیے. یہ دیکھیے زینب سین میں زمین پہ رخسار رکھ کے سو گئی. ماں کی آگوش ڈھونڈ ڈھونڈ کے تک کے سین خانہ میں زمین پہ رخسار رکھ کے آپ کی شہزادی زینب سو رہی ہے. آئیے ابو الحسن اور آگے آئیے. دہلیز کے پاس دیکھیے, دہلیز کے پاس ایک چھوٹی سی بچی دیوار سے سارا لے کر سو رہی تھی. ابو الحسن اے امیر المومنین وہ دیکھیے آپ کی کلثوم, تھوڑے سے فاصلے پر وہ دیکھیے حسن مجتبیٰ سو رہے ہیں. اب روایت کے فقرے ہیں. فضا چیخ کے کہتی مولا سارے گھر میں نے دیکھ لیا, مجھے حسین نظر نہیں آتے. آخری جملہ زدارہ نے مظلوم کربلا کہا ہے امیر المومنین اے مولا علی مجھے حسین نظر نہیں آ رہے. مولا نے امامہ پھینکا, جنت البقیع کا رخ کیا, قبر سیدہ پہ آئے, کیا دیکھا حسین رخسار رکھے. قبر سیدہ پہ کہہ رہے اماں مجھے نیند نہیں آ رہی, اماں اپنے حسین کو سلانے کے لیے نہیں آئیے. والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات تاب بيننا بينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير. آئیے حضرات الوداعی مجلس کے لیے میں گزار ہوں حجت الاسلام والمسلمین علی جناب مولانا سید نظر محمد زینبی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں. آپ حضرات مل جل کے باوضع بلند صلوات سے ان کا استقبال کریں.